السلام علیکم، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ہوں۔ ایک خوبصورت نظم ہے علامہ اقبال کی چاند اور تارے۔ یہ کئی بورڈ میں شامل ہے، تو آج میں اس کا خلاصہ کرنے والا ہوں۔ تو چلیے سیدھے ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں کہی ہیں، جس میں چاند اور تارے بھی ایک ہے۔ تو پہلے میں اس نظم کو پڑھ دے رہا ہوں اور تب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نظم بہت آسان ہے، اس لیے میں کچھ مصرے پڑھوں گا اور اس کا خلاصہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ یہ تارے کہتے ہیں چاند سے، صبح ہونے والی ہے، تارے چاند سے کہنے لگے ہیں کہ آسمان پہ وہی نظارے ہیں اور ہم چمک چمک کر تھک چکے ہیں۔ ہمارا کام ہی کیا ہے؟ چلنا چلنا، صبح و شام چلنا، ہمیشہ چلتے رہنا۔ اس جہاں کی جو بھی چیز ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، سبھی چیزیں اپنے سفر پہ ہیں۔ تارے ہو، انسان ہو، پیڑ ہو یا پتھر ہو، جو بھی چیزیں ہیں سبھی چلتی رہتی ہیں، اور یہ سفر کب ختم ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا یہی کام ہے کہ ہم چلتے رہیں؟ کیا ہم کو ہماری منزل نہیں ملے گی؟ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعے شب کے خوشہ چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن۔ تاروں کی باتیں سن کر چاند کہنے لگا، اے میرے پیارے ساتھی، اے رات میں اپنی روشنی بکھیرنے والے میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی پہچان ہی ہے کہ یہاں سبھی کو چلنا ہے، یہاں حرکت میں زندگی ہے، اور یہ دنیا کی ایک پرانی رسم ہے۔ یہ دنیا ایک زمانے سے ہے اور یہ رسم چلنے کی ایک زمانے سے ہے۔ یہ گھوڑا، یہ وقت کا گھوڑا، یہ زمانے کا گھوڑا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ اسے طلب کا تازیانہ مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے۔ اشہب کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو کالے رنگ کا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سبھی چیزیں ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، یعنی سبھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں آرزویں دی، انسان اپنی اس آرزوؤں، اسی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اور یہ آرزویں صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے کسی خاص مقصد کے لیے آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ تو اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہاں اگر ہم ٹھہر گئے تو یہاں ٹھہرنے کا مطلب، سکون کا مطلب، قرار کا مطلب موت ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ چلتے ہیں وہ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں، جو ٹھہرتے ہیں وہ کچل دیے جاتے ہیں، یعنی جو اپنی محنت کرتے رہے، جو لوگ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ان کا نام ہوا، اور جو لوگ رک گئے وہ حالات کے مارے ہوئے، یعنی ان کو کچل دیا گیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ دنیا ہی ایک ایسی ہے کہ یہاں چلتے رہنا ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی جئیں، تو آپ کو اپنے سفر میں لگاتار آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ یہاں آغاز اس کا عشق ہے اور اس کی انتہا حسن ہے، یعنی ایک محبت ہے۔ حسن کی طلب میں یہ عشق مارا مارا پھر رہا ہے، حسن کی چاہت میں عشق دوڑا دوڑا پھر رہا ہے، کہ
کہ کہیں نہ کہیں اسے منزل ملے گی، اور یہی ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی نہیں ہے، سب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو یہ رہا چاند اور تارے کا خلاصہ، جس کے لکھنے والے تھے علامہ محمد اقبال۔ یہ نظم بہت پیاری ہے، نظم کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔